مولوی طاہر قادری کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جا نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف، ہر جگہ انہوں نے ابو بکر عمر کی مدح و ثنا کی. یہ بھی ایک جھوٹ ہے میرے. میں آپ کو ایک سنہری آپ کو ایک قاعدہ بتاؤں، یہ قاعدہ آپ کو ہر جگہ کام آ جائے گا. دیکھو عزیزو، کہ یہ جو مخالفین کا مذہب ہے یہ ہر لحاظ سے باطل، یعنی جس بھی مسئلے پر یہ مذہب حقہ کے خلاف ان کا کوئی عقیدہ ہے، کوئی رائے ہے، کوئی عمل ہے، یعنی اگر مذہب حقہ کے یہ موافق ہیں تو وہ بات صحیح. کوئی بھی مسئلے پہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم فکر ہیں. مثلا قرآن اللہ کا کلام، یہ مسئلہ صحیح ہے. کعبہ جو ہے قبلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول ہے. ان مسائل پہ یہ حق. لیکن جو بھی اختلافی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے مذہب کے متبادل کوئی رائے رکھتے ہیں، تو عزیزو یاد رکھو کہ یہ ان کا مذہب جو ہے اس کا اساس جھوٹ پر ہے. اور جھوٹ بھی ایسے جھوٹ کہ وہ اس کو کھول دیں تو اس کو کچھ کنگال دیں تو اس میں کفر ہی نظر آتا ہے. اور یہ میں بات یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بغیر تحقیق میرا تو کام یہی ہے کہ ان مسائل پہ تحقیق کرتے ہوئے. اور ان کے آپ کو پتہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں، پوری ورلڈ میں انگلش اسپیکنگ، عربک اسپیکنگ، پرشین اسپیکنگ، اردو اسپیکنگ میں نے ان کا بزرگوں کو بار بار دعوت کی کہ آؤ محاورہ کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، شرائط رکھو، ہم بات کرتے ہیں خلافی باتوں پر. تو ان میں جرأت نہیں، کیونکہ وہ ہمارے تقریرات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے تحقیقات کو دیکھتے ہیں، تو پر ان کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ہم سے آ کے گفتگو کر لیں. تو عزیزو، ان کے مذہب کا جو اساس ہے غصب حق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مسند جس پہ اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نصب کیا ہے، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل کے واسطے جو پیغام آیا ہے اللہ کی جانب سے، اس کے بدولت ان کو امیر اور ان کو رئیس اور ان کو امام اور ان کو قائد اور ان کو پیشوا تعین فرمایا ہے. اس کو ایک نالائق جو دانے کا، اب میں کیا کہوں، اس کو دیا ہے. تو یہ در اساس یہ کفر ہے. ان کے مذہب کا اساس جھوٹ اور کفر اور تکفیر باللہ اور تکفیر بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اس لیے ان کے جہاں بھی ہم سے مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جھوٹ کے علاوہ اور کذب کے علاوہ اور کفریات کے علاوہ ان کے پاس کوئی نہیں. اب دیکھیں یہ مولوی ہے طاہر قادری، اس کا چہرہ دیکھیں، داڑھی دیکھیں، ٹوپی دیکھیں، یہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ شیخ الاسلام. کہتا ہے میں شیخ الاسلام ہوں، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری. اب یہ جب بھی یہ میں اب اس نے بہت تحقیقی تقاریر، اس کے تقاریر جو ہیں جماعت عمریہ میں شیعوں کے مذہب کے خلاف تقاریر تو بہت ہیں. سپاہ صحابہ کا جب سے شروع ہوا تو اس سے پہلے احسان الہی ظہیر کے زمانے سے لے کر آج تک تقریریں تو بہت ہوتی ہیں. شاید سب سے زیادہ جو تحقیقی تقریر کی ہو، مجھے تو سب کا تو نہیں معلوم، مجھے دور سے یہی لگتا ہے کہ شاید طاہر قادری نے سب سے تحقیق. لیکن اس کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے مذہب شیعہ کے خلاف. اس نے کتابیں بہت کنگالی ہیں، یا اس کے لیے کنگالا گیا ہے دوسروں نے. ایسا تو بھی ہوتا ہے نا کہ دوسرے ریسرچ کرتے ہیں، اس کو دیتے ہوں گے کہ تو آ کے اس مطالب کو بیان کر. تحقیق اس کا اپنا ہو، کسی کا بھی ہو، اس کے پاس دلیل ایک بھی نہیں. اب دیکھیں ٹوپی اس کے پاس ہے، ٹوپی لگا کر اور داڑھی اس کی سفید، کہتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تقاریر کی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ادعا کیا ہے اس کا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہر جگہ نہج البلاغہ میں یا بار بار نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی تعریف کی. اس کے پاس ایک فقرہ بھی نہیں ہے نہج البلاغہ میں کہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر کی تعریف کی یا مجد و ثنا کی. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں میرے عزیزو. یہ شخص یا جہالت کے بنا پر، اور اغلب مجھے یہی لگتا ہے کہ جہالت کے بنا پر، کیونکہ اس کو نہیں معلوم. یہ اسی تقریر کے ابتداء میں طاہر قادری صاحب تقریر کے ابتداء میں وہ علماء کو ڈانٹتے ہیں، شیعہ علماء اور مخالفین کے علماء کو ڈانٹتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے مذاہب کا علم نہیں ہے، جیسے ان کو علم ہے، جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ خود یہ زعم رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، یہ ادعا ہے ان کا کہ ان کو خود عمری مذہب کا بھی علم ہے اور جماعت مخالفین کے مذہب کا بھی علم. اور دوسروں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم نے جو ہے دوسری مذاہب کے کتب کو نہیں پڑھا. میرے عزیزو، یہ خود نہایت جاہل شخص ہے مذہب شیعہ کے متعلق اور شیعہ مذہب کے استدلالات کے متعلق. اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہر جگہ جا بجا انہوں نے ابو بکر اور عمر کی نہج البلاغہ میں تعریف کیا. ابھی جو ہے اس تقاریر، کیونکہ اس کی لمبی ہے، 20 کے قریب تقریر ہیں، 20-22 تقاریر ہیں ان کے، تو اس کے اسنا میں اس کے دوران آئے گا، ان تقاریر کے دوران، کہ یہ شخص مختلف فقرات لے کے آئے گا نہج البلاغہ سے کہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی تعریف کی. پھر ہم اس کے متعلق بات کریں گے، جواب دیں گے ان کی باتوں کا. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟